بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، میں ہوں کمیل زیدی۔ بہت سارے احباب مجھے ایک پامسٹ یا آسٹرولوجسٹ کی حیثیت سے جانتے ہیں، اور 1989 میں نے یہ سفر شروع کیا، اور اس کے بعد ایک طالب علم کی حیثیت سے ایک جنون، ایک لگن اور انتہائی طاقت کے ساتھ اس طرف گامزن ہوا، اور آج تک اسی راستے پر مسلسل بڑی جوش اور جذبے کے ساتھ چلتا آ رہا ہوں۔ لیکن میرا یہ دل کیا کہ اس 20-30 سال کا جو دورانیہ ہے، اس میں نے جن اساتذہ سے، جن دوستوں سے، جن اہل نظر سے جو چند باتیں سیکھی ہیں، وہ آپ کے گوش گزار کروں اور اس کی افادیت آپ کے اور اپنے درمیان تقسیم کروں، تاکہ آپ سب بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ عملیات لائن، آسٹرولوجی، پامسٹری، یہ ایک بہت طویل دورانیے کی بحث ہے، اور میں اس طرف پھر کبھی آپ سے مخاطب ہوں گا، لیکن اس وقت ایک میسج آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ جو میرے پاس اس حوالے سے تشریف لاتے ہیں، یا باہر سے جو لوگ مجھے رابطہ کرتے ہیں، ان کے جو مسائل ہیں کہ ان پہ جو جادو ہوا ہے، یا ان کے رزق کے معاملات ہیں، ان کی بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں، یا ان کا کاروبار بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے، یا ان کی فصلیں اچھی نہیں ہو رہی، تو یہ سب معاملات انہی کے کسی مخالف، دشمن، یا بہت سے بہتر لوگ یہ بھی آ کے فرماتے ہیں کہ کسی نظر بد کا شکار ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ان علوم سے اور ان کی حقیقت سے تو کسی صورت بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ان کا وجود بدرجہ اتم موجود ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ علوم آیا ہمیں کس حد تک افادیت دیتے ہیں، یا ان کی موجودگی میں ہمیں کوئی نقصان تو نہیں اٹھانا پڑتا۔ یہ سب باتیں ہم آج ایک دوسرے سے سیکھیں گے۔ میں بھی ایک طالب علم ہوں، تو آپ لوگوں کی آراء کا منتظر رہوں گا۔ تو عزیزان گرامی، ایک قریباً 10 سال 12 سال سے کہہ سکتے ہیں آپ لوگ کہ میرے حلقہ احباب میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو جب بھی مجھ سے ملتے ہیں، وہ اپنے ہاتھ دکھانے، حساب کتاب کرانے، یا اپنے مالی مسائل، گھریلو ناچاکی، گھر میں فساد، مطلب کسی بھی قسم کے مسائل درپیش ہیں، وہ ڈسکس کرتے ہیں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ انہیں اپنی جو ناقص علم ہے، جتنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں نے ان کے بارے میں جانتا ہوں، اس کی روشنی میں انہیں اپنی رائے دے سکوں اور اطمینان بخش بات سمجھا سکوں۔
تو عزیزان گرامی، میں آپ سے گزارش کروں کہ اس سارے دورانیے میں مجھے کبھی بھی ایسا نہیں لگا کہ میں نے کوئی ان 20-30 سالوں میں یہ جتنی ان علوم کی طرف توجہ دی ہے، ان میں کچھ اتنا بڑا حاصل کیا ہے جو اتنی مسافت کا نتیجہ ہونا چاہیے، یا شاید یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ اس رب العزت نے، اس مہربان رب نے مجھ پہ ایسی مہربانی فرمائی کہ اس نے مجھے کوتاہ بین رہنے میں مدد نہ کی، بلکہ اہل نظر لوگوں میں زیادہ رغبت پیدا کی، اور یقیناً وہ ایسا ہی مہربان رب ہے جو سب کے لیے ہمیشہ بہتریاں ہی پیدا کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ جو لوگ اپنے روزمرہ مسائل کے باعث کسی نہ کسی قسم کے جادو کا شکار ہو جاتے ہیں، یا ان کے مخالفین نے ان پر کوئی نہ کوئی عمل کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کے زندگی کے روزمرہ مسائل میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ ایک تفریحاً اگر یہ کام کریں، مطلب ایک ٹائم پاس کرنے کے لیے یا ایک دوسرے کو ایز اے جوک، تو شاید کچھ بہتر ہے، لیکن اس کا حقیقت پہ مبنی ہونے کا احساس رکھنا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ بہتر بات ہے، کیونکہ آج میں آپ کو ایک ایسی بات سمجھانا چاہتا ہوں، اور یہ بات میں نے کسی بہت بڑے عالم، مفتی یا کسی پروفیسر سے نہیں سیکھی ہے، بلکہ اپنے ہی جیسے ایک گناہ گار لیکن میرے بے حد عزیز ترین دوست سے سیکھی ہے، جو کہ نہ صرف میرے لیے ایک بہت اچھا دوست ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرا ایک بہترین رہنما بھی ہے، اور میں ہمیشہ ہی اس سے کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہوں۔ تو احباب محترم، جب ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ ہم پہ یہ معاملہ، یہ ہمارا کام خراب ہو گیا ہے، یا ہمارے کاروبار میں دقت آ رہی ہے، یا بالفرض کیا ہماری بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، یا دیہات وغیرہ میں جیسے مسائل ہیں کہ ہماری گائیں دودھ دینا چھوڑ گئی ہے، یا ہماری فصل اچھی نہیں ہو رہی، یا جو بڑے بزنس مین ہیں ان کا یہ سوچنا کہ یہ میری ہی جادو کے باعث آج ڈالر اوپر چلا گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف اس رب العالمین کے بنائے ہوئے اصول زندگی سے انحراف کا ایک نتیجہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، جہاں تک رزق کے معاملات ہیں، آج ہم اسی پہ بات کریں گے، کیونکہ وقت کی کمی رہتی ہے ان میسیجز میں۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا رزق بہت مشکل سے آتا ہے، اور ان کے معاملات بہت زیادہ خراب ہیں، اور یہ کسی جادو کی وجہ سے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک قاعدہ ہے زندگی گزارنے کا، وہ پہلے اپنے آپ کو اس قاعدے کے حساب سے ناپ لیں، کوئی اس سسٹم سے تجاوز کرنے کے باعث تو معاملات نہیں ہو رہے۔ اگر اس احاطے سے باہر یا اس باؤنڈری سے باہر جانے کی صورت میں یہ مسائل آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب واضح ہے کہ ہمیں اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرنا ہے، بلکہ وہ احکام الہی جو ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ احکامات کی روشنی میں جس طرف جانا ہے وہ ہم مکمل کر رہے ہیں، اور اگر نہیں کر رہے تو پہلے ہم ان کو سمجھ لیں، تاکہ یہ جو ہمارے ساتھ معاملات ہیں جس کی وجہ سے ہمارا رزق ڈسٹرب ہو رہا ہے یا پریشانی کا شکار ہے یا دن بہ دن اس میں کمی آ رہی ہے، تو اس کا حل ڈھونڈنے میں آسانی ہو جائے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ پاک نے، میں یہ سمجھتا ہوں، مطلب میں کوئی نہ تو عالم دین ہوں، نہ اتنا قابل آدمی ہوں کہ میں کوئی علمی بحث کر سکوں، لیکن ایک سادہ سا پیغام ہے جو میں آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ پاک نے اس اشرف المخلوقات کو، مجھے آپ کو تخلیق کیا، پیدا کیا، تو وہ یقیناً جس کائنات میں ایک ذرہ بھی بے مقصد نہیں بنایا گیا، اس کا کوئی مقصد، اس کی کوئی ڈیوٹی، اس کا کوئی ایسا بہترین عمل ضرور ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ تو عموماً جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی، میری طرح بہت سارے مرد حضرات ایک خاص قسم کی ایسی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں جس پہ ہم توجہ تو نہیں دیتے، لیکن وہ ہر شخص کو تقریباً نبھانی پڑتی ہے، جیسے شادی کرنا، بچے پیدا ہوئے ہیں ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کے مستقبل کے لیے محنت کرنا، ان کے ساتھ ایک اچھا اچھی لائن آف لینتھ کے ساتھ سفر کرنا۔ تو یہ سب جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم بھی اسی کا حصہ ہیں اور ہم بھی یہی سب کر رہے ہیں۔ اور جب ہم تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہی وہ عمل ہے جو ہم نے اپنے اقربا، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنے ہمسائے، اپنے بچے، اپنے دوستوں، ان سب کے دوران، ان سب کے ساتھ جو رویہ روا رکھنا ہے وہی ہماری ڈیوٹی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی معاملات ہیں وہ اس رب العالمین کے حوالے ہیں۔ اور ہم نے جب یہ کلمہ پڑھا تھا تو یہ عہد کیا تھا کہ ہم بس پروردگار تجھی پر بھروسہ کریں گے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ تو عزیزان گرامی، اگر ہم اپنے معاملات میں آسان طریقے سے چل رہے ہیں تو بس رزق کے معاملات میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آیا جب ہم اپنی جاب سے، مزدوری سے یا بزنس سے جو ارننگ کر رہے ہیں، جو ہمیں مال و اسباب اس کے عوض مل رہا ہے، آیا ہم اس کا استعمال اسی انداز سے کر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے؟ تو عزیزان محترم، اگر کوئی شخص سارا دن محنت کرنے کے بعد گھر داخل ہوتا ہے اور اس کے داخل ہونے کے بعد اس کے بیوی بچے ایک دم سے پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ باپ کے آنے پر اپنے آپ کو کسی محفوظ جگہ پر چھپا لیں، یا ان کے دل میں یہ خوف پیدا ہوتا ہے کہ بابا، پاپا، ڈیڈی گھر آ گئے ہیں اور اب رب جانے کس بات پہ ہمیں ڈانٹ پڑے گی اور کس بات پہ ہمیں بلا وجہ مار کھانی پڑ سکتی ہے۔ یا بیوی سامنے ایک غلام کی طرح سر جھکائے آپ کو پوچھتی ہے کہ آپ کے لیے کیا لاؤں، آپ کی کیا خدمت کروں، آپ کو پانی دوں، یا آپ آ کے آرام سے صوفے پہ بیٹھ جاتے ہیں
تو وہ آپ کی ساکس اتارتی ہے یا آپ کا کوٹ لیتی ہے. تو لیکن اس میں ایک خاص قسم کا خوف کا عنصر موجود ہے. تو یہ یقیناً ایک ایسی صورتحال ہے کہ جیسے ایک کسی ڈکٹیٹر یا کسی ظالم بادشاہ کی رعایا کا رویہ ہوتا ہے. تو اگر تو آپ کے گھر میں ایسا ہی ماحول ہے، یا آپ کے والد اور والدہ اگر آپ سے کوئی بات کہنا چاہتے ہیں، تو وہ اس چیز کے لیے انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی اچھا مناسب وقت ہو، آپ کا مناسب موڈ ہو، آپ اچھے موڈ میں آئیں تو وہ اپنی خواہشات کا اظہار کریں. تو اگر تو ایسے معاملات ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس سے بڑا جادو کائنات میں اور کوئی نہیں ہو سکتا. کیونکہ جن لوگوں کو آپ نے انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ اپنے فرض ادا کرنے کا احساس دلانا تھا، آپ نے ان کو ایک ڈکٹیٹر اور ایک ظالم بادشاہ ہونے کا احساس دلایا ہے. تو جب اس طرح کا جادو آپ کی زندگی میں داخل ہوتا ہے تو یقیناً آپ کے رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے. تو عزیزان گرامی، اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق بے حد کشادہ ہو، تو سب سے پہلے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ سے منسلک تمام لوگ اپنا مدعا بیان کرنے کے لیے، اپنی بات کہنے کے لیے آپ کی ٹائمنگ کے یا آپ کے موڈ کے منتظر نہ رہیں، بلکہ ان کو ایسا محسوس ہو کہ یہ وہ فرد ہے کہ ہماری ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر پرابلمز یہ آدمی ایک دم چٹکی بجاتے فوراً حل کر سکتا ہے. ان کا آپ پہ یہ بھروسہ ہی اصل رزق ہے. تو جب آپ اس طرف توجہ دیں گے تو آپ کو چند ہی دنوں میں یہ احساس ہوگا کہ آپ ایک دم سے خوشحال ہونا شروع ہو گئے. اللہ پاک نے کسی بھی شخص کو جتنا اس کے حصے کا رزق ہے وہ ہر حال میں اسے عطا فرماتا ہے، اور وہ اتنا رزق ہوتا ہے کہ ملنے والا فرد اس میں محسوس کرتا ہے کہ وہ بہت بہترین اور ایک آسودہ حال زندگی گزار رہا ہے. کیوں کہ یہ بھی ایک اس کی مہربانی ہے کہ وہ آپ کی خواہشات کو کتنا کم اور کتنا اس رب العالمین پہ بھروسے کے قریب قریب رکھے. یہ بھی اس کے فضل کے بغیر ممکن نہیں ہے. لیکن یہ فضل چھپا ہوا ہے آپ کی بیوی کی بے جا فرمائشوں میں. یہ فضل چھپا ہوا ہے آپ کے بچوں کی لاڈ بھری فرمائشوں میں. یہ فضل چھپا ہوا ہے آپ کے ماں باپ کے آپ کو کوئی بھی حکم دیتے ہوئے مان میں، کہ جس پر انہیں یقین ہو کہ یہاں پہ کسی بھی قسم کی کوئی مزاحمت نہیں ہے، ہم اپنا مدعا بآسانی اس کو بتا سکتے ہیں، اور یہ ہر حال میں اس کی تکمیل کے لیے پوری طاقت کے ساتھ کوشاں رہے گا. تو عزیزان محترم، اللہ پاک نے جو آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے اور جو صحیح معنی میں رزق حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اسے محسوس کریں. اپنے بیوی بچوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے ہمسایہ سے، اپنے اقربا سے محبت کا اظہار کریں. اگر آپ کے پاس کسی کو فائدہ پہنچانے کی طاقت ہے تو
اس کا فائدہ تبھی ہے کہ جب آپ کے گرد و نواح میں رہنے والے لوگوں کو یقین ہو کہ یہ فائدہ انہی کے لیے ہے، تب ہی آپ صحیح معنی میں اپنی ورکنگ کر رہے ہیں، صحیح معنی میں آپ اللہ پاک کا حکم بجا لا رہے ہیں، اور آپ کے رزق کی تنگی کسی صورت بھی آپ کو پریشان نہیں کر سکتی ہے۔ تو وقت کی قلت کے باعث آج ہم اپنا یہ پروگرام یہیں تک کریں گے، اور آئندہ اسی طرح سے بہت سارے معاملات پہ ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں گے۔ اللہ حافظ۔